اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ابراہیم کے رکوع نمبر 7 کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 42 سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس رکوع کا مرکزی موضوع ہے ظالموں کا انجام اور قیامت کا ہولناک منظر اور قرآن کے ذریعے انسانیت کو نصیحت۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں کہ دنیا میں ظالموں کو مہلت مل جانا، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا، ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ چلے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ ہرگز نہ یہ گمان کیجیے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان ظالموں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے اور ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے بے خبر ہے اور انہیں ان کی بدعمالیوں کی سزا نہیں دے گا، بلکہ وہ ان کے تمام اعمال کو شمار کر رہا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا جب ہمارے دہشت کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، تو سارے اعمال بد ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر تو اس روز مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ وہ اس کا قصد بھی نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے آدم عرض کریں گے اے اللہ میں بار بار تیری خدمت میں حاضر اور خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکالو۔ آدم عرض کریں گے کتنے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ تو یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ غم سے بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، حالانکہ اور اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی ہو جائیں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بڑی تیزی سے دوڑیں گے اور اپنے سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوں گے اور آنکھیں کھلی ہوں گی، پلکوں میں حرکت بھی نہ ہوگی، مارے گھبراہٹ کے ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی ان کے دل جھکے ہوں گے، خالی ہوں گے۔ ڈر اور خوف کی شدت کی باعث سے دلوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈراؤ لوگوں کو جب آئے گا ان کے پاس عذاب۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے قریب کی مدت تک، نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ أَوَلَوْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ اٹھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں ہے۔ یہاں بھی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور الناس سے مراد لوگ ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن سے
ڈرایا جانا مسلم اور کافر سب کو شامل ہے۔ کافر موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، جب کہ کوئی دعویٰ اللہ ایسی بات کرتا تو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ دوسری زندگی کا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہ میں آباد رہے ہو، الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ کیسے ہم نے کیا ان کے ساتھ، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی، یعنی تم ان بستیوں کو دیکھ چکے ہو جن کے رہنے والوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جیسے عاد ثمود کی بستیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا تھا ان کے آثار اب تک باقی ہیں، اور ان کی خبر تو ساتھ ساتھ تم تک پہنچ چکی ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس انجام بد کو پہنچے ہیں، وہ ساری باتیں تمہیں معلوم ہیں، پھر بھی تم میں کوئی ایسا نہ ہوا جو عبرت حاصل کرتا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش لوگوں کے انجام سے ڈرایا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، بے شک انہوں نے تدبیر اختیار کی اور اپنی تدبیر اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی تدبیر ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامیہ کے خلاف بڑی زبردست سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تمام سازشیں لکھی جا رہی ہیں جن کا بدلہ انہیں مل کر رہے گا۔ وہ سازشیں اپنی ہیبت میں اتنی ہیبت ناک تھی کہ پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتی اور انہیں گرا دیتی، لیکن اللہ اپنے نبی اور دین اسلام کی حمایت اور نصرت فرماتا رہا، اور ان کی چالیں دھری کی دھری رہ گئی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسول سے اپنے وعدے کی خلاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تو غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے۔ فرمایا اس دن زمین و آسمان کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوگا، پہاڑ روئی کے گالے کی مانند اڑ رہے ہوں گے، سمندر کا پانی پھوٹ پڑے گا اور زمین ہموار ہو جائے گی، آسمان کے ستارے بکھر جائیں گے، شمس و قمر بے نور ہو جائیں گے، اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ سفید زمین پر جو سرخی مائل ہوگی جمع کیے جائیں گے، وہ زمین ایسی ہوگی کہ جیسے میدے کی روٹی، اور اس زمین پر کسی کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، یعنی چٹیل میدان ہوگی وہ زمین۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شان کے اس فرمان یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار کے سلسلے میں دریافت کیا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آدمی اس دن کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا میں، تو اتنے میں یہودی علماء میں سے ایک عالم آیا اور اس نے عرض کی کہ السلام علیکم یا محمد، تو میں نے اسے ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا اور بولا تو مجھے کیوں دھکا دیتا ہے؟ میں نے کہا تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ تو
یہودی نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہی ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی نے کہا اچھا آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے کچھ بتاؤں گا تو تجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کانوں سے سنوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا پوچھ۔ یہودی نے عرض کی جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی، آسمان بدل کر دوسرا آسمان بن جائے گا تو لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے قریب ہوں گے۔ اس نے دریافت کیا پھر سب سے پہلے کون اس پل سے پار ہوگا؟ آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین پہلے جو ہے نا وہ اس کو پار کریں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تو مجرموں کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ ان میں سے جو ایک قسم کے مجرمین کو الگ الگ جمع کیا جائے گا، ہر ایک مجرمین کی جماعت کو الگ الگ کیا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں کو بیڑیاں ڈال کر ان کی گردنوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کی قمیصیں گندک کی ہوں گی، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے جو اس نے کمایا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ ان کے بدن گندک کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ لپک رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی شکل و صورت کی قباحت اور ان کی بدترین حالت کو بیان کرنے کے لیے انہیں اس خارش زدہ اونٹ سے تشبیہ دی ہے جس کے جسم سے پیپ نکل رہی ہو اور علاج کے لیے اس کے سارے جسم پر گندک مل دی جائے جس کی بدبو بہت ہی شدید اور اس کا منظر بڑا ہی قبیح ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اہل جرائم کے ساتھ جو ہوگا اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے کہ حسب پر فخر کرنا، دوسرے نمبر پر کہ نسب میں تانا زنی کرنا، کہ نسب مطلب ذات پات میں تانا زنی کرنا۔ نمبر 3 ستاروں سے بارش کی طلب کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ پھر فرمایا سنو، نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن گندک کا قمیض اور کجلی کا دوپٹہ پہنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام پہنچا دینا ہے، لینذر بہ، تاکہ انہیں ڈرایا جائے، ولیعلموا انما هو الہ واحد، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی حقیقی مالک ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور وہ ایک ہی معبود ہے تاکہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے یہ اور وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ صورت نصیحت اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص اس میں مذکورہ احکام و نصائح پر عمل پیرا ہوگا اسے دنیا اور آخرت کی نیک بختی حاصل ہوگی۔ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والے جو دلائل اس میں بیان ہوئے ہیں نا، اس میں غور و فکر کرنے سے اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید توحید، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ، حشر نشر، عقائد و اعمال وغیرہ کے متعلق واضح ہدایات دیتا ہے جن میں نہ کوئی ابہام ہے نہ کوئی اشکال ہے، ہر چیز صاف اور واضح سمجھ میں آنے والی اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ صورت کا آخری رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ظاہری کامیابیاں دائمی نہیں ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، نیک اعمال ہے اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ ظالم اگر آج طاقتور نظر آتے ہیں تو یہ صرف مہلت ہے، جبکہ مومن کے لیے کامیابی کا معیار
اللہ کی اطاعت اور قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ آئیے، قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس سے ہدایت حاصل کر لیں۔ توحید قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ ہمیں توحید کو اپنانا چاہیے، اپنے ایمان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم توحید کے اندر کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی۔ کامیاب وہی ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدورنا وجعلنا من الذین یتعظون بآیاتک ویعملون بها، آمین یا رب العالمین۔